بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا بڑا زبردست اور بہترین موضوع قلندر کسے کہتے ہیں۔ قلندر حال کا نام ہے، قال کا نہیں۔ صوفیاء کے گروہ میں اس جماعت کو قلندر کہتے ہیں جن میں اعمال ظاہری تو کم ہوتے ہیں مگر اعمال باطنی ان کے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اعمال باطنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ درست رکھا جائے، قلب و نظر کی نگہداشت کی جائے، غیر اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوا جائے، ہمیشہ قلب کو مشغول ذکر رکھا جائے، سب کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا جائے۔ قلندر کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت تفکر اور مراقبہ میں رہتا ہے۔ قلندر کو دنیا کی وضع اور رسوم کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کا دل صاف اور سادہ ہوتا ہے۔ اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ خدا سے تعلق قائم کر کے باقی سب کو ترک کر دیا جائے، یعنی چھوڑ دیا جائے۔ قلندر وہ ہے جو روحانی ترقی یہاں تک کر گیا ہو کہ اپنے وجود اور علائق دنیاوی سے بے خبر اور لا تعلق ہو کر ہمہ تن خدا کی ذات کی طرف متوجہ رہتا ہو اور تکلفات رسمی کی قیود سے چھٹکارا پا گیا ہو، عشق حقیقی میں جذب فقیر۔ قلندر جہان تصوف میں ایسی ہستی قرار دی جاتی ہے جس نے خود کو پہچان کر اپنے خالق کی پہچان کرنی ہوتی ہے، اور وہ اپنے نفس پر ایسے قادر ہوتا ہے جیسے ایک مداری اپنے پالتو سدھائے ہوئے جانوروں پر۔ اہل تصوف قلندر سے مراد آزاد اور اپنی مستی میں مست ہستی لیتے ہیں۔ ایسی مست ہستی جس نے کٹھن مجاہدے کے بعد اپنے نفس پر قدرت پا لی ہو۔ بو علی شاہ، سخی لاعل شہباز قلندر، جناب رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ تین ہستیاں درجہ قلندری میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ویسے قلندر ہر دور اور ہر وقت میں ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں۔ تصوف میں یہ وہ واحد مقام ہے جو کہ اپنے آپ میں مکمل ہے۔ باقی تمام تصوف کے سلسلے راہ سلوک پر چلتے ہیں۔ سالک سے ولی، ولی سے ابدال، ابدال سے قطب، قطب سے غوث کی جانب رواں۔ سالک سچے دل، عبادت و ریاضت سے کیف، جذب، مستی، استغراق، سکر یعنی بے ہوشی، اور صحف یعنی ہوش، وجد یعنی حال جیسی کیفیات سے گزرتے ولی ابدال قطب غوث کے درجے پاتے ہیں۔ قلندر سالک اور مجذوب دونوں کے مزاج اور کیفیات کا حامل ہوتا ہے۔ سلوک اور جذب کا مجتمع ہو جانا، دونوں کی خصوصیات کا کسی میں مل جانا قلندریت کا حامل کر دیتا ہے۔ قلندر پر جذب غالب ہو تو کیفیات اور ہوتی ہیں، ہوش غالب ہو تو کیفیات اور ہوتی ہیں۔ یہ کبھی باہوش اور کبھی بے ہوش ہوتا ہے، دونوں طرح کی عطائیں اس پر ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے، کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور کیجئے، اور اپنے چینل قاری الیاس چوہان ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے۔